بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھتے ہیں نیم آف دا ہارٹ ڈیزیز، دل کی بیماریوں کے نام پڑھتے ہیں۔ کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیز، پہلی بیماری کیا ہے؟ کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیز۔ کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیز کیا ہوتی ہے؟ یہ پیدائشی بیماری ہوتی ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت ہی سے وہ دل کا مریض ہوتا ہے۔ یہ بیماری اس کو وراثت میں ملتی ہے، والدین، دادا دادی، نانا نانی کی طرف سے ٹرانسفر ہوتی ہے۔ دوسری جو بیماری ہے وہ اررتھمیا ٹریکیکارڈیا۔ ٹریکیکارڈیا میں کیا ہوتا ہے؟ یہ اختلاج قلب ہوتا ہے، اس میں دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، دل تیز دھڑکتا ہے، ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے، فاسٹ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں اررتھمیا ٹریکیکارڈیا۔ تو اس کی ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، اس میں بریڈیکارڈیا بھی ہوتی ہے۔ بریڈیکارڈیا میں کیا ہوتا ہے؟ ہارٹ بیٹ کم ہوتی ہے، دل کی رفتار سلو ہوتی ہے، جس سے ہم کہتے ہیں ہارٹ بیٹ کم ہے۔ آگے ہے کارنری آرٹری ڈیزیز۔ کارنری آرٹری ڈیزیز کیا ہوتا ہے؟ یہ دل کے آس پاس جو دل کو خون سپلائی کرتی ہیں اس آرٹریز کو کہتے ہیں کارنری آرٹریز۔ اس کے اندر رکاوٹ آ جاتی ہے، اس میں چکنائی جمع ہو جاتی ہے، اس میں کولیسٹرول جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے اور پھر دل کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے اگلی جو بیماری ہے وہ ڈائلیٹڈ کارڈیومایوپیتھی۔ ڈائلیٹڈ کارڈیومایوپیتھی میں کیا ہوتا ہے؟ دل کے پٹھے جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کمزوری پرانی ہوتی ہے، یعنی 20-21 دن سے جب پرانی بیماری ہو جائے گی پھر اس کو کہتے ہیں دائمی بیماری یا پرانی بیماری۔ تو اس بیماری میں دل کے جو پٹھے ہیں وہ پھیل جاتے ہیں۔ اس کے میں کیا ہوتا ہے کہ دل کے جو نیچے والے کھانے ہیں، وینٹریکل کھانے ہیں، وہ انلارج ہو جاتے ہیں، وہ پھیل جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں سائز میں پھیل کے، کیونکہ ان کے اندر کمزوری ہو جاتی ہے، ان کے پٹھوں کا جو کھچاؤ ہے، وہ پٹھیں جو ہے پٹھوں کے اندر لچک پیدا ہو جاتی ہے، نرم ہو جاتے ہیں اور وہ پھیل جاتے ہیں۔ پھیلنے کے بعد وہ ان کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی جو بیماری ہے وہ ہے مایوکارڈل انفارکشن۔ مایوکارڈل انفارکشن میں کیا ہوتا ہے؟ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے۔ اس میں آرٹری جو ہے وہ دل کی جو آرٹری ہے وہ بالکل بند ہو جاتی ہے، بلاک ہو جاتی ہے، دل کے جو پٹھے ہیں، ٹیشوز ہیں، ان کی سپلائی بالکل منقطع ہو جاتی ہے۔ پھر ان کو جب سپلائی ختم ہوتی ہے، منقطع ہو جاتی ہے، وہ رکاوٹ آ جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے جو ٹیشوز ہیں وہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جس سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور وہ یا تو نیچے والے اگر بلاکیج ہوئی ہے تو وہ نیچے والے ٹیشوز اس میں بندے کے مرنے کے جو ہیں چانسز وہ کم ہوتے ہیں، لیکن اس کے دل کے جو پٹھے ہیں، ٹیشوز ہیں، وہ بالکل ڈیڈ ہو جاتے ہیں، مردہ ہو جاتے ہیں، خون کی سپلائی نہ ملنے سے، خوراک نہ ملنے سے، آکسیجن وغیرہ نہ ملنے کی وجہ سے۔ یہ ہوتی ہے مایوکارڈل انفارکشن۔ اس کے بعد اگلی جو بیماری ہے وہ ہے ہائپرٹروفک کارڈیومایوپیتھی۔ ہائپرٹروفک کارڈیومایوپیتھی، اس میں کیا ہوتا ہے؟ دل کے پٹھے موٹے ہو جاتے ہیں، اس میں یعنی دل کے پٹھوں میں گروتھ شروع ہو جاتی ہے، دل کے پٹھوں کی نشو و نما ہونے لگتی ہے، وہ تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے کہ اس میں بھی جو نیچے والے وینٹریکل ہیں، جو کھانے ہیں، وہ بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، موٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر خلا کم ہو جاتا ہے، یعنی ان کے اندر وہ ایسے بڑھنا شروع ہے۔ مثلا یہ یوں سمجھیں کہ ایک دل ہے، یہ اس کے 4 کھانے ہیں، تو یہ یہاں پہ گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے، گروتھ ہوتی جاتی تو یہ کھانے جو ہیں وہ تنگ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے اس میں ہائپوٹرافک کارڈیومایوپیتھی میں۔ آگے ہے مائٹرل ریگورگیٹیشن۔ مائٹرل ریگورگیٹیشن میں کیا ہوتا ہے؟ دل کے وال جو ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، دل کے وال پیچھے آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں سے پریشر لیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس سے ہم کہتے ہیں دل کے وال جو ہیں اس کے لیک ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ ہوتی ہے مائٹرل ریگورگیٹیشن۔ اس کے بعد اگلی جو بیماری ہے وہ ہے مائٹرل والو پرولیپس۔ مائٹرل والو پرولیپس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں جو ہیں دل کے کنیکٹیو ٹیشو جو ہوتے ہیں ان کے اندر مسئلہ ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ دل کے وال جو ہے وہ پھسل جاتے ہیں یا نیچے ہو جاتے ہیں، یعنی ان میں کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے، پریشر اتنا لیک نہیں ہوتا، لیکن ان کے اندر لچک بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، وال ایسے پھیل جاتے ہیں، یعنی دل کا پریشر اوپر پڑتا ہے تو وہ ایسے پھیل جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے پلمونری
اگلی جو بیماری ہے وہ لاسٹ والی جو بیماری ہے وہ ہے پلمونری سٹینوسس. سٹینوسس پلمونری سٹینوسس میں کیا ہوتا ہے، اس میں نالی جو ہے وہ تنگ ہو جاتی ہے، پلمونری جو آرٹری جا رہی ہے اس کی طرف، پھیپھڑوں کی طرف، وہ تنگ ہو جاتی ہے، اس کے اندر بلاکیج ہو جاتا ہے، اس کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں پلمونری سٹینوسس. تو یہ تھی آج دل کی بیماری، ان کی موٹی موٹی وہ جو شناخت ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. تو مزید انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں ان کی پوری سمٹمز آپ کو سینڈ کروں گا. کل ہم پڑھیں گے اس کے متعلق تھوڑا سا ٹیسٹوں کے متعلق کہ ٹیسٹ کیا کیا ہیں، کیسے ہوتے ہیں اور کیوں کروائے جاتے ہیں، پھر ان سے ہم کیسے ڈائگنوز کرتے ہیں. اوکے جی، اللہ حافظ.